السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کریں گے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 20 ہے، سورہ قصص کی آیت نمبر 81 کے مطابق اس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے اس کو قارون کو اس کا یعنی کہ اس کو بڑے جاہ و جلال اور مال و دولت کو دیکھ کر انہوں نے یہ دل میں خیال کیا تھا کہ کاش ہم بھی اس جیسے ہوتے، ہمارے پاس بھی اتنا علم ہے، تو ان کے بارے میں اس آیت میں ذکر کیا گیا کہ کل جس نے اس کے مرتبہ کی آرزو کی تھی، صبح کہنے لگے عجب بات ہے کہ اللہ رزق وسیع کرتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی دنسا دیا جاتا۔ یعنی اس آیت میں قارون اور اس کے گھر کے دنسانے کا واقعہ ہے۔ علماء سیر و اخبار نے یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے جانے کے بعد مذبح کی ریاست حضرت ہارون علیہ السلام کی تفویض کی۔ بنی اسرائیل اپنی قربانیاں حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس لاتی اور مذہب یعنی کہ جہاں وہ جگہ تھی کہ جہاں قربانیوں کو ذبح کیا جاتا تھا یا رکھا جاتا تھا، جہاں سے ایک آگ آسمان سے اتر کر ان کو کھا لیتی تھی۔ اور قارون کو حضرت ہارون کی اس منصب پر رشک ہوا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ رسالت تو آپ کی ہوئی اور قربانی کی سرداری حضرت ہارون کی، میں کچھ بھی نہ رہا باوجود یہ کہ میں تورات کا بہترین قاری ہوں، میں اس پر صبر نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ منصب حضرت ہارون کو میں نے نہیں، اللہ نے دیا ہے۔ قارون نے کہا کہ خدا کی قسم میں آپ کی تصدیق نہ کروں گا جب تک آپ اس کا ثبوت مجھے نہ دکھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رؤسائے بنی اسرائیل کو جمع کر کے فرمایا کہ اپنی لاٹھیاں لے آؤ۔ انہیں سب کو اپنے قبہ میں جمع کیا۔ رات بھر بنی اسرائیل ان لاٹھیوں کا پہرا دیتے رہے۔ صبح کو حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا سرسبز شاداب ہو گیا، اس میں پتے نکل آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے قارون تو نے یہ دیکھا؟ کہ قارون نے کہا کہ یہ آپ کے جادو سے کچھ عجیب بات نہیں ہے، یعنی کہ آپ نے یہ سب جادو سے کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اس کی مدارت یعنی کہ خاطر مدارت کرتے تھے، لیکن قارون آپ کو ہر وقت ایذا دیتا تھا اور اس کی سرکشی اور تکبر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عداوت دم بدم ترقی پر تھی۔ اس نے ایک مکان بنایا جس کا دروازہ سونے کا تھا اور اس کی دیواروں پر سونے کے تختے نصب کیے گئے۔ بنی اسرائیل صبح شام اس کے پاس آتے، کھانے کھاتے، باتیں بناتے اور ہنستے ہنساتے۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو قارون نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہا کہ اس نے آپ سے طے کیا کہ درہم و دینار، مویشی وغیرہ میں سے ہزاروں حصہ زکوٰۃ دے دوں گا، لیکن گھر جا کر حساب کیا تو اس کے مال میں سے اتنا بھی کثیر ہوتا تھا۔ اس کے نفس نے اتنی بھی ہمت نہ کی کہ اس نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے کہا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات میں اطاعت کی، اب وہ تمہارے مال بھی لینا چاہتے ہیں، کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بڑوں میں سے ہیں، جو آپ چاہیں حکم دیجئے۔ کہنے لگا کہ فلانی بات چلن عورت کے پاس جاؤ اور اس سے ایک معاوضہ مقرر کرو کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے۔ یعنی ایسا کرنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو چھوڑ کے کہیں دور چلے جائیں گے۔ چنانچہ قارون نے اس عورت کو 1000 اشرفی اور 1000 روپیہ اور بہت سے معاہد کر کے یہ تہمت لگانے پر طے کیا اور دوسرے روز بنی اسرائیل کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بنی اسرائیل آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ انہیں واعظ و نصیحت فرمائیں۔ حضرت تشریف لائے اور بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، جو بہتان لگائے گا اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور جو زنا کرے گا اس کی اگر بیوی نہیں ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر بیوی ہے تو اس کو سنسار کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون کہنے لگا کہ کیا یہ حکم سب کے لیے ہے؟ ہوا آپ ہی کیوں نہ ہوں؟ فرمایا ہوا میں ہی کیوں نہ ہوں؟ کہنے لگا کہ بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ آپ نے فلاں بدکار عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے بلاؤ۔ وہ آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑا اور اس میں رستے بنائے اور تورات نازل کی، سچ کہہ دینا وہ عورت ڈر گئی اور اللہ کے رسول پر بہتان لگا کر انہیں ایذا دینے کی جرات نہ کر سکی۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ اس سے توبہ کرنا بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ جو کچھ قارون کہنا چاہتا ہے اللہ عز و جل کی قسم یہ جھوٹ ہے، اس نے آپ پر تہمت لگانے کے عوض میرے لیے بہت مال کثیر مقرر کیا۔ مزید جاننے کے لیے میرا چینل وزٹ کیجیے۔